السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل شارٹس ویڈیو 1707۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا ناول ہے روح یارم، ڈیول بیس ناول، قسط نمبر 6۔ شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ وہ آ کر گاڑی میں بیٹھے، تب بھی روح کافی زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اب نارمل ہو جاؤ، مزید ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہیزر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی چھٹی حصہ اسے کچھ غلط ہونے کا اشارہ کر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ روح نے معصومیت سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ اب تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محترمہ، اپنی اصلیت پر آ جاؤ اور وہ فائل میرے حوالے کر دو۔ ہیزر سے اب مزید برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ فائل میں اپنے شوہر کو دوں گی، تو آپ بار بار کیوں مانگ رہے ہیں مجھ سے؟ روح نے اس کی طرف دیکھ کر پریشانی سے کہا، کیونکہ اس کی باتیں روح کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ بھائی؟ میں تمہیں بھائی لگتا ہوں؟ ہیزر نے اسے گور کر دیکھا۔ کچھ نہیں کہہ رہا میں تمہیں، تو ڈیول ہی سنبھالے گا، اس نے اکتا کر کہا اور گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی، جبکہ روح اس کی باتوں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ڈیول، یہ کیا بے ڈھنگا نام اس کے شوہر کا تھا، لیکن یہ کیسا نام ہے؟ اس نے تو کبھی پہلے نہیں سنا۔ ہو سکتا ہے پیار سے کہتے ہو، روح نے سوچا، اور دبئی کی صاف ستھری خوبصورت سڑکوں کو دوڑتے ہوئے دیکھنے لگی۔ جبکہ ہیزر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، فون پر تو اس سے کافی بے باکی سے بات کر رہی تھی، اور اب وہ اسے بائی کہہ کر پکار رہی تھی۔ یہ فون والی لڑکی تو ہرگز نہیں لگ رہی تھی۔ سڑک پر چیکنگ پوسٹ دیکھ کر ہیزر کو اچھا خاصا غصہ آ گیا۔ اس کا منہ ویسے بھی بنا ہوا تھا، کیونکہ معصومہ اس سے سیدھے طریقے سے بات نہیں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ غصے میں تھا۔ وہ جلدی سے ڈیول کے سامنے لے کر جانا چاہتا تھا کہ تاکہ وہ خود ہی اس سے بات کر کے فائل معصومہ سے لے کر اس کے حوالے کر دے، تاکہ وہ شرف تک وہ فائل پہنچائے۔ وہ ایسا ہی تھا، ڈیول اسے جو بھی کام دیتا وہ جلدی سے جلدی اپنا کام ختم کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اس لڑکی کی وجہ سے وہ اب تک اپنا کام ختم نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا ارادہ معصومہ کو اپنے آدمی کے ساتھ گھر بھیج کر خود جیل جانے کا تھا، لیکن وہ تو تب ہوتا جب معصومہ اسے فائل دیتی، جبکہ معصومہ نے یقینی کے ساتھ کام کرنا تھا، جس کی وجہ سے وہ کسی بھی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ اب غصے سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ پہلے بھی اسے اسی طرح غصہ کرتی دیکھتی رہی، پھر گاڑی میں رکھی پانی کی بوتل اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔ پانی پی لے، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اس نے معصومیت سے کہا۔ تم اپنا منہ بند کرو اور خاموشی سے بیٹھی رہو، وہ غصے سے داڑتے ہوئے بولا۔ کوئی اس حد تک ایکٹنگ کیسے کر سکتا ہے؟ برا مت منائیے گا بھائی، لیکن غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ پلیز آپ غصہ مت کریں، اس میں آپ کا اپنا ہی نقصان ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ بہت بزی ہیں، بہت کام ہوگا آپ کو، میری وجہ سے آپ کو اتنی پریشانی ہو رہی ہے۔ وہ بولے جا رہی تھی، جبکہ ہیزر حیرانگی اور پریشانی سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ لڑکی میری بات سنو، تم اپنی یادداشت بھول تو نہیں گئی؟ دیکھو اگر ایسا ہے تو پلیز مجھے بتا دو، تمہارا کسی بھاری چیز سے تو نہیں سر ٹکرا گیا؟ میں تمہیں ابھی ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں، لیکن پلیز اپنی یہ بیکار بے فضول سی ایکٹنگ خبردار جو تم نے ڈیول کے سامنے کی، وہ سیدھا شوٹ کر دے گا تمہیں۔ ہیزر نے اسے تحمل سے سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اب روح بھی اس کی بہکی باتوں سے پریشان ہوئی تو آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے، جبکہ اس کے آنسو دیکھ کر ہیزر بری طرح سے کھٹکا۔ کچھ نہیں کہہ رہا بہن جی، ہم گھر چلتے ہیں، باقی باتیں وہی ہوں گی۔ آپ کے شوہر کے سامنے، ہیزر نے جیسے ہار مانتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اس نے نم آواز میں کہا تو ہیزر کو ایک بار پھر سے اپنے معصوم چہرے کو دیکھنے پر مجبور کر گئی۔ وہ وائٹ پینٹ اور ریڈ شرٹ میں ہونٹوں کو لال لپسٹک سے رنگے بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ عام سے ہولی میں بھی غضب ڈالتی تھی، اور اگر اتفاق سے کوئی ڈارک کلر پہن لے تو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جاتے، اور آج اس نے جان بوجھ کر یہ رنگ پہنا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس رنگ میں وہ بے حد حسین لگتی ہے۔ خیر، آنے والی لڑکی کو بتانا بھی تو تھا کہ یہاں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی اور کوئی نہیں، اور ڈیول صرف اسی کا ہے۔ اس لیے آنے والی لڑکی ان کے ساتھ کام کرنے والے ہر لڑکے کے ساتھ فلرٹ کر سکتی ہے، لیکن ڈیول کے ساتھ نہیں، کیونکہ اس کا حق صرف اور صرف لیلا رکھتی ہے۔ گاڑی اپنے مقام پر رکی اور ہیزر تیزی سے گاڑی سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ حیران پریشان سے اس کے پیچھے آئی۔ تو نظر سامنے خوبصورت نازک سی لڑکی لیلا پر پڑی، اسے کچھ اطمینان ہوا، یہاں تو لڑکیاں بھی ہیں۔ وہ لیلا کے سامنے آ کر ذرا سا مسکرائی، مگر لیلا کا ایسا کچھ بھی کرنے کا ارادہ نہ تھا۔ ڈیول واپس آ گیا، اس نے پوچھا۔ ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے آیا ہے، میں گئی تھی اس کے پاس، کہنے لگا ڈسٹرب مت کرو، وہ ریسٹ کرنا چاہتا ہے، اس لیے میں باہر آ گئی۔ ٹھیک ہے، میں اس سے مل کر آتا ہوں، تم میرے ساتھ آؤ، اس نے روح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے کہا کہ اسے کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے، لیلا نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔
ایک سلگتی نظر پاس کھڑی روح پر ڈالی جو کہ آسمانی رنگ کے برقعے اور ہم رنگ اسکارف میں مکمل قید تھی، سوائے چہرے کے اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ بے لباس نہ تھا۔ خیر لیلا کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی، دبئی میں زیادہ تر عورتیں ایسے ہی برقعے میں پائی جاتی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں جیسے ہی آؤں اس سے ملوں، اور تمہیں مجھے میرا کام سکھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں پہ صرف تم ہی سے ڈسٹرب کرتی ہو، باقی ہم سب تو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ اب ہزر کو کسی نہ کسی پہ تو اپنا غصہ نکالنا ہی تھا، تو لیلا ہی صحیح، جبکہ اس نئی لڑکی کے سامنے اتنی بے عزتی کے بعد لیلا بالکل اپنے شرٹ کے کلر کی طرح ہو چکی تھی۔ ہزر، ایک کام کہا تھا تم سے، وہ بھی ڈھنگ سے نہیں ہوا۔ ہزر کو اپنے کمرے میں آتے ہوئے دیکھ کر ڈیول نے کہا، کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ ہزر کو اس نے صرف اور صرف معصومہ کو ایئرپورٹ سے لانے کا کام دیا تھا، اور وہ تو اس سے بالکل ٹھیک طریقے سے کیا۔ اب کون سے کام کی بات کر رہا تھا وہ ہزر کچھ سمجھ نہیں پایا۔ میں نے اکرم کو بھیجا ہے معصومہ کو ایئرپورٹ سے لانے کے لیے، تم جس لڑکی کو لے کر آئے ہو وہ کوئی اور ہے۔ ابھی وہ ہزر کی طبیعت صاف کرنے ہی والا تھا کہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی، پورے حال کا جائزہ لیتی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا مطلب یہ وہ لڑکی نہیں ہے؟ ہزر نے آہستہ آواز میں کہا، اس کے پاس وہ فائل ہے، یہ کہہ رہی تھی کہ وہ تمہیں دے گی۔ روح ہزر کے قریب آ کر کھڑی ہوئی تو وہ کہنے لگا، جبکہ روح کا سارا دھیان سامنے کھڑے آدمی پہ تھا۔ کہتے ہیں نکاح کے دو بول میں بہت طاقت ہوتی، لیکن گھر سے لے کر یہاں تک اس نے اپنے شوہر کے بارے میں کچھ محسوس نہ کیا، وہ تو اسے سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن اب تو اس کے چہرے سے نظریں ہٹانا بھی ناممکن لگ رہا تھا۔ وہ شہزادہ نہیں بلکہ شہزادوں کو مات دینے والوں میں سے تھا۔ بالکل ٹھیک کہتی تھی فاطمہ بی بی، اس کی زندگی میں کوئی شہزادہ ہی آئے گا۔ آج اسے یقین آ چکا تھا کہ اس کی قسمت اتنی بھی بری نہیں ہے جتنی کہ سب کہتے ہیں۔ اس سے تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا اسے نہ جانے کیا بات کر رہا تھا، لیکن روح تو بس اس کے گال پہ نمایاں ہونے والا وہ ڈمپل دیکھتی جو بولتے ہوئے اس کے گال پر روشن ستارے کی طرح چمکتا۔ جب وہ خاموش ہوتا تب وہ ستارہ بھی خاموش ہو جاتا۔ دیکھو، تمہیں یہاں نہیں آنا تھا، تم غلطی سے یہاں آ گئی ہو، تمہیں اپنے گھر جانا چاہیے تھا، لیکن فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہزر تمہیں چھوڑ آئے گا۔ وہ اس کے قریب کھڑا آہستہ سے اسے بتانے لگا، لیکن پھر اس نے نوٹ کیا کہ یہ لڑکی تو اس کی باتوں پر بالکل دھیان نہیں دے رہی۔ تم سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس بار ذرا اونچی آواز میں بولا تو روح جیسے خیالوں کی دنیا سے باہر نکلی۔ یہ کاغذات، روح کو کچھ سمجھ نہ آیا تو فوراً اپنے ہاتھ میں رکھے نکاح نامے کے پیپرز اسے دکھانے لگی۔ یہ کیا ہے؟ وہ ذرا سا الجھا لیکن اس کے ہاتھ سے پیپرز لے لیے۔ یہ ایک نکاح نامہ تھا، یقیناً سامنے کھڑی اس لڑکی کا تھا۔ روح نور، اس نے اس کا نام لے کر اس کی طرف دیکھا۔ جی، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں آپ کے پاس پہنچوں گی بھی کہ نہیں، بہت ڈر لگ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے جہاز کتنا بڑا تھا؟ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول کر اسے بتا رہی تھی، جبکہ اس کا سارا جسم لرز رہا تھا۔ میں تو پہلے کبھی بیٹھی بھی نہیں، ابھی تک اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ وہ ذرا سا مسکرا کر بولی۔ وہ کیا بول رہی تھی وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ سامنے کھڑا آدمی اس کا شوہر تھا، اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، تو کیا وہ یہ نہ جانتا ہوگا کہ وہ پہلی دفعہ سفر کرنے پر گھبرائی ہوئی ہے؟ لیکن پھر بھی روح کا دل چاہا کہ آج اس کے سامنے کھل کر سب کچھ بتا دے۔ اس نے کتنی تکلیفیں سہی ہیں، بات بات پر گالی، بات بات پر مار پیٹ۔ پچھلے 19 سال سے وہ کتنی اذیت سہ رہی ہے۔ یہی تو تھا اس کا ہمدرد، یہی تو تھا اس کا اپنا۔ اسی کے سامنے تو کھلنا تھا اسے ہی تو اپنے دل کا حال بتانا تھا۔ وہی تو تھا اس کا صاحبان، اس کا شوہر، اس کا سب کچھ۔ اب ڈر نہیں لگ رہا؟ آپ مل گئے نا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، لیکن پھر بھی وہ دیکھ کر مسکرائی۔ اوہ محترمہ، کیا بول رہی ہو تم؟ ہزر جو نہ جانے کب سے اس کی باتوں سے تنگ آیا ہوا تھا، اب مزید اس غلط فہمی کو ہوا نہیں دے سکتا تھا۔ ہزر ویٹ، تم بیٹھو۔ اس نے ہزر کو روک کر روح کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آنکھوں سے آنسو صاف کرتی مسکراتی ہوئی بیٹھی۔ تم نے کچھ کھایا؟ اس نے آرام سے روح کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ کچھ سمجھ چکا تھا کہ لڑکی اس سے سفر سے کافی گھبرائی ہوئی تھی، اور اگر اب وہ اسے یہ کہتا کہ وہ اس کا شوہر نہیں بلکہ ایک ڈان ہے اور وہ غلط پتے پر پہنچی ہے تو وہ مزید گھبرا سکتی تھی۔ اسی لیے وہ اسے تحمل سے اس سے بات کر رہا تھا۔ اکبر سے کہو کہ کھانے کے لیے کچھ لے آئے، تم آرام سے کھانا کھاؤ پھر بات کرتے ہیں، اس نے نرمی سے روح کو کہا اور ہزر کو لے کر باہر نکل آیا۔ یہ نکاح نامہ لو اور پتہ کرو اس لڑکی کا شوہر کہاں ہے۔ اس طرح سے کرتا ہے کوئی؟ اسے کیسے اکیلے بھیج دیا لڑکی کو؟ ہاں بیچاری کتنی ڈری ہوئی ہے، وہ ڈیول کی وجہ سے اس سے سختی سے بات کر رہا تھا، اب نارمل ہو گیا تھا کیونکہ ڈیول خود اس سے اتنی نرمی سے بات کر رہا تھا، تو وہ کیا پاگل تھا اتنی معصوم سی لڑکی سے سختی سے پیش آتا؟
میں پتہ کرواتا ہوں اس کے شوہر کا، تب تک ہم اس لڑکی کو نہیں بتائیں گے کہ وہ انجان لوگوں کے پاس ہے۔ اور لیلا سے بھی کہو نارمل انسانوں کی طرح اس کے قریب رہے، ضروری نہیں کہ جیسا ہم سوچ رہے ہیں وہ ایسی ہی ہو۔ اس بار ڈیول کے لہجے میں کچھ اور تھا۔ مطلب میں کچھ سمجھا نہیں۔ ہزر کو یہ بات کہتے ہوئے ہمیشہ ہی شرمندگی ہوتی تھی، لیکن وہ بھی کیا کرتا، ڈیول ہمیشہ آدھی بات چھوڑ دیتا تھا۔ ضروری نہیں کہ معصوم چہروں کے پیچھے لوگ بھی معصوم ہوں، یہ ہمارے کسی دشمن کی چال بھی ہو سکتی ہے۔ لیلا سے کہنا اگر اکرم آ جائے تو فائل لے کر جیل چلی جائے۔ اس نے ہزر کو کندھا تھپتھپایا اور باہر نکل گیا۔ آج کا ناول یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ناول پسند آیا ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ شارٹس ویڈیو 1707۔